السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا اور زمین پہ بسایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ۔ اب ہماری ہدایت آپ کے پاس آئے گی تو جو ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف علی ما مضی اور غمگین علی ما یستقبل، یعنی مستقبل میں انہیں کوئی غم نہیں ہے مستقبل کا، اور ماضی پر ان کو کوئی خوف نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور رضوان اور خوشنودی کے مستحق ٹھہریں گے۔ انہیں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے نوازے گا، دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی نعمتوں سے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو ہم نے ہدایت بھیجی پیروی کرنے والے کا تو یہ حال ہے، اس کے برعکس دوسری جماعت موجود ہے جو اس ہدایت کو نہیں مانے گی، جو اس ہدایت کو نہیں اپنائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا بیان کیا اللہ رب العالمین نے اس آج کی آیت کریمہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب الجنہ اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں یہ نار والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، الذین کفروا یہ مبتدا ہے اور اولئک اصحاب النار یہ خبر ہے، اور ہم فیہا خالدون یہ فی موضع نصب علی الحال۔ الذین کفروا، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، کفر یکفر من انکار کرنا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، کذب یکذب التکذیب کے معنی ہوتا ہے جھٹلانا، اور جھٹلایا خبر کو، جو خبر اللہ نے دی، انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور
پھر اللہ رب العالمین نے جس چیز کی خبر دی تھی اس کا انہوں نے انکار کیا، یعنی ان کے پاس انکار بھی ہے اور ان کے پاس استکبار بھی ہے، اعراض بھی ہے۔ انکار انہوں نے کیا، انہوں نے تکبر کیا۔ یہ دونوں چیزیں، یعنی انکار کرنا اور تکبر کرنا، اعراض کرنا، انکار کرنا، یہ دونوں چیزیں کفر کی بنیاد ہے۔ یہ دونوں کفر کی بنیاد ہے، کیونکہ کفر کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ کفر کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، یا تو اعراض ہے، تکبر ہے، اور پھر یا انکار ہے۔ ابلیس کا کفر کفر استکبار تھا، اعراض کا کفر تھا، تکبر کا کفر تھا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقراری تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ معبود ہے، اس کو پتا تھا اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، لیکن اس نے تکبر کیا، اس نے اعراض کیا۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کا اسے حکم دیا تھا اس چیز سے اس نے اعراض کیا، اس چیز کا اس نے انکار کیا۔ جبکہ فرعون کا کفر جو تھا، فرعون کا اور فرعون کی قوم کا کفر، وہ کفر جہود تھا، وہ انکار کا کفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا، کہ ان لوگوں نے انکار کیا۔ یہ لوگ اپنی زبان میں جھوٹے تھے، البتہ ان کے دل جو ہیں وہ تصدیق کرتے تھے، یعنی دلوں میں ان کو تصدیق تھی، دلوں سے وہ مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ دل ان کا کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ سچے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہری طور انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، سورہ نمل آیت نمبر 14، کہ ان کے دلوں میں یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین کفروا کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کی اطاعت سے انہوں نے اعراض کیا۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے سرنگو نہیں ہوئے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ اور ان لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یعنی ان لوگوں کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک تو کفر تھا اور دوسری چیز جو ہے وہ تکذیب تھی۔ ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے جھٹلایا شرعی آیات کو اور کونی آیات کو۔ انہوں نے شرعی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ رب العالمین نے جو شرعی آیات نازل فرمائی ہیں ان کی تکذیب کی۔ اگر پھر کونی آیات کو بھی اس کے ساتھ ملایا جائے تو معاملہ اور زیادہ سخت ہوگا، لیکن شرعی آیات اس میں بدرجہ اولا داخل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جھٹلانے والوں میں سے، جھٹلانے والے کفار میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کونی آیات پر تو ایمان لایا لیکن شرعی آیات پر ایمان نہیں لایا۔ کونی آیات پر ایمان لایا لیکن شرعی آیات پر ایمان نہیں لایا۔ مثال کے طور پر کفار قریش ہیں، وہ کونی آیات پر ایمان رکھتے تھے، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے،
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وہ ایمان رکھتے تھے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرنے والا ہے. وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ موت دینے والا ہے. اور اسی طرح سے وہ لوگ اس بات کا بھی اقرار کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے اس بات پر کہ تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. البتہ ان کا کفر جو تھا وہ شرعی آیات کا کفر تھا. ان کا کفر جو تھا وہ شرعی آیات کا انکار تھا. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی جو آیات تھی ان آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. اولئک، یہ اس میں اشارہ ہے اصحاب النار، یعنی یہ نار والے ہیں، آگ والے ہیں. اسی لیے جہاں اصحاب النار آتا ہے تو وہ کفار ہی کے بارے میں آتا ہے. یعنی اصحاب النار کے معنی ہوتا ہے آگ میں ہمیشہ رہنے والے، آگ والے. اور یہ صرف کفار کے بارے میں آتا ہے، مومنوں کے بارے میں یہ لفظ کبھی نہیں آتا اصحاب النار، کیونکہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ جو ہے ٹھہرنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، یہ اصحاب نار ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے لیے اور تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کبھی بھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے. اس کی دلیل مزید 3 آیات ہیں قرآن کریم کی. قرآن کریم میں مزید 3 آیات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار اور مکذبین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ان میں سے ایک تو وہ آیت کریمہ ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے، اور دوسری وہ ہے جو سورۃ احزاب کے اندر ہے، اور تیسری سورہ جن کے اندر والی آیت. سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا. آیت نمبر 168 سے آیت نمبر 169. فرمایا اللہ رب العالمین نے بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا تو اللہ رب العالمین ان کو مغفرت نہیں کرے گا. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور نہ اللہ رب العالمین ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے گا. إِلَّا طَرِيقَ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ پہلی آیت ہے جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم جو ہے یہ کفار کے لیے ہمیشہ ہے. دوسری آیت ہے سورہ احزاب کی آیت. سورہ احزاب کی جو آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا. سورہ احزاب آیت نمبر 64 سے 65. اللہ فرماتے ہیں بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین کو لعنت کی، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے.
تو گویا کہ یہ دوسری آیت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور نافرمانی کرے گا اس کے رسول کی، تو اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ سورۃ جن آیت نمبر 23۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس سے پتہ چلا کہ کفار کے لیے اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے نار جہنم ہے۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں کے اندر یہ دو صفت جمع ہو گئی، یہ دو صفات جمع ہو گئیں، جن لوگوں کے اندر یہ دو صفات جمع ہو گئیں، یعنی کفر اور تکذیب، کفر اور تکذیب جن لوگوں کے درمیان جمع ہوئی، یعنی جو لوگ کفر بھی کریں اور تکذیب بھی کریں، تو یہ کیا ہیں؟ یہ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو کیا اگر کسی شخص نے صرف کفر کیا، تکذیب نہیں کی، یا صرف تکذیب کی کفر نہیں کیا، تب کیا وہ بھی جہنم میں رہے گا؟ تو اس بات کی دلیل پائی جاتی ہے کہ تکذیب کرنے والا بھی جہنم میں رہے گا۔ رہی کافر کی بات، تو جس کا کفر ایسا کفر ہو جو ملت سے باہر کرنے والا ہو، تو ملت سے باہر کرنے والا کفر اگر کوئی کرتا ہے، کوئی شخص ایسا کفر کرتا ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کرنے والا ہے، تو یہ جو ہے جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جس کا کفر ملت سے باہر نہیں کرتا، یعنی وہ کفر کرتا ہے لیکن کفر اصغر کرتا ہے، کفر اکبر نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالی نے حق کو بیان کیا ایسی آیات کے ذریعے سے جو مخالفین کی حجت کو ختم کرتا ہے اور جو حق کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، تو کفر اور تکذیب کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مرتبے میں کم ہو جاتے ہیں، وہ درجے میں کم ہو جاتے ہیں، ان کا درجہ اور مقام جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا، ان کا مقام گھٹ جاتا ہے، ان کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر جہنم کا ثبوت ہے، جہنم کا ثبوت ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ جہنم اس وقت موجود ہے، جہنم اس وقت موجود ہے۔ جہنم اس وقت بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس آگ سے بچو جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہ تیار ہوگی، تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو نعمت میں نے تم پہ کی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو. یا بنی اسرائیل یعنی اے اسرائیل کی اولاد. بنی میں اصل یہ ہے کہ جہاں بنی کا استعمال ہو تو یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر یہ قبیلہ یا امت کے لیے ہو، یعنی اس کو استعمال کیا جائے کسی قبیلے کے لیے یا امت کے لیے، تو پھر مذکر و مؤنث دونوں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، تو یا بنی آدم میں آدم کی بیٹیاں بھی شامل ہیں اور آدم کے بیٹے بھی شامل ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، تو اسرائیل اے اولاد اسرائیل، اس میں اسرائیل کے بیٹے بھی شامل ہیں اور اسرائیل کی بیٹیاں بھی شامل ہیں. اسرائیل یہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل کا لقب ہے. اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے. یعقوب جو اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے، اور اسحاق علیہ السلام وہ ابراہیم خلیل الرحمن کے دوسرے فرزند تھے. پہلے فرزند وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. تو یہاں خطاب جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ہے. اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ. اور ان کے بیٹے جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ یہودی لوگ ہیں اور نصارہ. اور اسی طرح سے ان کے رسول، یہود، نصارہ اور ان کے رسول سارے کے سارے یہ بنی اسرائیل میں شامل ہیں. البتہ یہاں پر جو ندا ہے یا بنی اسرائیل، یہ ندا یہود سے ہے اور نصارہ سے ہے. ان یہود اور ان نصارہ سے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کہہ کر ان کو پکارا، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ مدنی ہے، سورہ بقرہ مدنی ہے. اور مدینہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کی 3 قبیلے رہتے تھے. مدینہ میں یہودی قبائل میں سے 3 قبیلے رہتے تھے مدینہ کے اندر، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ شام سے اور دیگر علاقوں سے آ کے مدینہ میں آباد ہوئے. لیکن سوال ہے کہ مدینہ میں یہ آباد کیوں ہوئے؟ مدینہ میں آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین ایک پیغمبر کو مبعوث کرنے والے ہیں، آخری پیغمبر کو، آخر الزماں، پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام کو مبعوث کرنے والے ہیں، اور وہ عرب میں ہوگا. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بستی کی علامات بھی پڑھی تھیں. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بستی کی علامات بھی پڑھی تھی کہ اس بستی کی علامتیں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں جس بستی کے اندر یہ پیغمبر مبعوث ہوگا. اس لیے انہوں نے رخ کیا مدینے کا اور مدینہ میں آ کے یہ آباد ہوئے. وہ نبی علیہ السلام کے انتظار کے لیے کیا ہے مدینہ میں تشریف لایا، جو ہے مدینہ میں آباد ہوئے. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا
کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کا مہاجر یعنی ہجرت کرنے کی جگہ مدینہ ہوگا، تو وہ مدینہ اس لیے آئے تھے تاکہ وہ ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں اس طرح جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ کیا ہے، ان میں سے ایک جماعت وہ حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے حق کو چھپایا، اور حق چھپانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماعیل کے خاندان میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام اولاد اسماعیل میں سے ہیں، اولاد اسحاق میں سے نہیں۔ تو اس نبی علیہ السلام کی علامات پائی جاتی تھیں، لیکن علامات کو جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو گو کہ مدینہ کے اندر ان کے کچھ قبائل موجود تھے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو خطاب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ پھر اللہ نے فرمایا اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اپنے اعضاء سے بھی، کیونکہ شکر جو ہے یہ تینوں چیزوں سے ہوتا ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور اعضاء سے بھی۔ تو اپنے دلوں سے، اپنی زبان سے اور اپنے جوارح سے میری نعمت کو یاد کرو۔ فرمایا نعمتی، میری نعمت کو۔ یہ نعمت جو ہے یہ مفرد ہے اور مضاف ہے، مفرد ہے مضاف ہے، نعمت مفرد ہے مضاف ہے۔ یہ تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کو شامل ہے، یعنی میں نے تم پر نعمتیں کی، میں نے تم پر میری نعمت کو یاد کرو، یعنی میری دینی نعمت کو بھی اور دنیاوی نعمت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر بہت سی نعمتیں نازل فرمائی تھی، دینی نعمتیں بھی اور دنیاوی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی، انہیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو۔ تو فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو کہ میں نے تم پر نعمت کی۔ انعمت علیکم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نعمتیں محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ نعمتیں محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ نعمتیں صرف اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہتا ہے اس کو نعمتیں دیتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس کی نعمتیں چھینتا ہے۔ تو فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو تم یاد کرو، دل سے بھی، زبان سے بھی، اور جوارح سے بھی، جو نعمتیں میں نے تم پہ کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یہ دوسرا حکم ہے، ایک تو میری نعمتوں کو یاد کرو، اور دوسرا میرے عہد کو پورا کرو، میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عہد ان سے لیا تھا وہ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور رسولوں پر ایمان لانے کا عہد تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 12، سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وعدہ لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ اگر تم نماز قائم کرو. وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو. وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد کرو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ رب العالمین کو قرض حسن دو. تو اس آیت کریمہ کے اندر سورۃ مائدہ کی اس آیت نمبر 12 کے اندر یہ عہد، اس عہد کا ذکر ہے جس عہد کے بارے میں یہاں پہ فرمایا اوفو بعہدی کہ میرا عہد تم پورا کرو. اوفی بعہدکم میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی اللہ کا عہد یہ ہے کہ اگر تم اعمال صالحہ انجام دو گے تو میں تم کو اس پہ بدلہ دوں گا، میں تم کو اس کا بدلہ دوں گا. اور وہ بدلہ کیا ہے وہ اسی آیت کریمہ کے اندر موجود ہے. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کہ میں تمہاری برائیوں کو کفارہ بنا دوں گا، میں تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور میں تم کو ان جنتوں میں داخل کروں گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. تو گویا کہ اس میں اوفو بعہدی میں اللہ رب العالمین نے اپنا عہد یاد دلایا، اور اوفی بعہدکم میں اللہ رب العالمین نے دوسرا عہد یاد دلایا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، تم زکوٰۃ ادا کرو گے، تم میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے تو میں تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا اور میں تمہیں جنتوں میں جو ہے داخل کروں گا. یہ جو اوفی ہے یہ کیا ہے؟ یہ جواب طلب ہے. اوفو بعہدی میں جو طلب ہے اس طلب کا جواب ہے، اسی لیے یہ مجزوم ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ جیسے ہم نے کہا تھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ اسی طرح سے ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ مجھ ہی سے تم ڈرو. یہاں بھی کیا کیا؟ یہاں بھی معمول مقدم ہے، مفعول بھی مقدم ہے، اور عامل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مؤخر ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی معنی یہ ہوں گے لا ترہبوا الا ایایا تم نہ ڈرو مگر مجھی سے. رہبہ کہتے ہیں سخت خوف کو، رہبہ کہتے ہیں خوف کی شدت کو. خوف کی کئی قسمیں ہیں، ایک خوف جو ہے وہ ادنا ہوتا ہے، دوسرا سخت قسم کا ہوتا ہے، اور رہبت جو ہے یہ دل سے جو خوف ہو اس کو کہیں گے ہم. تو فرمایا اللہ نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ تم مجھی سے ڈرو. گویا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو 2 حکم دیے، ایک حکم ایفاء عہد کا اور دوسرا حکم اللہ نے جو دیا، دوسرا حکم دیا ڈرنے کا. اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی مخاطب سے خطاب کرتا ہے، اور خطاب کرنے کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ جس سے خطاب کیا جائے وہ دوسرے کی بنسبت زیادہ جو ہے اس خطاب کو سننے والا ہو، یا اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ کیا ہے وہ اس خطاب کو زیادہ اپنانے والا ہو. یعنی جب مخاطب سے خطاب کیا جاتا ہے تو مخاطب سے جو خطاب کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے بنسبت اس خطاب کو سننے والا زیادہ ہوتا ہے، یا وہ اس خطاب کو اپنانے والا زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کیا،
کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ کیا کریں، وہ اس بات کو اپنائیں، کیونکہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا سابقہ علم بھی موجود تھا، اور اسی طرح سے ان کو پتا تھا کہ یہ حق ہے اور یہ ایسا حق ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کو کسی نعمت کا یاد دلانا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ حق کو قبول کرنے کے زیادہ کا سبب بنتا ہے، اور یہ حجت کو قائم کرنے کا جو ہے کہ ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو سوال یہ ہے کہ اس قسم کا انداز اپنانا کیا یہ وسائل دعویٰ میں سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر ہم کسی شخص کو دعوت دیں تو ہم نعمتوں سے اس کو ذکر کریں، مثلا جو ہے مکہ والو، اے مدینہ والو، اے فلاں حکومت میں رہنے والو، کہ جہاں کوئی نعمت کو خصوصی جو نعمت ہے وہ ہو، تو یہ کہہ کر ان کو پکارنا جائز ہے، کیونکہ یہ حق کو قبول کرنے کا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا بنے گا، اور اللہ رب العالمین کی محبت جو ہے وہ بندے کو اللہ رب العالمین کی اطاعت پر ابھارے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پہ بہت بڑی نعمت کی۔ اللہ نے فرمایا الذی انعمت علیکم۔ ایک اور اس سے جو ہے فائدہ پتہ چلا کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا کیا، اللہ کے لیے پورا کیا، جس شخص نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، اللہ رب العالمین بھی اس کا عہد پورا کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین بندے کے بنسبت زیادہ سخاوت والا ہے، زیادہ کرم والا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو ایک نیکی پہ 10 درجے دیتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں 10 درجات نصیب فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الی شبرا، جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میں اس کی طرف جو ہے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس سے زیادہ اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں اپنے بندے کے پاس۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ جو شخص وعدہ کو توڑے گا، وعدوں کو توڑنے والے شخص جو ہے اس کو کیا ہے، وہ محروم رہے گا ان چیزوں سے جو عہد پورا کرنے پر جو اللہ رب العالمین نے انعامات رکھے ہیں، یہ اس سے محروم ہوگا، اور یہ محروم ہونا جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ اس کی سزا ہوگا۔ آیت کریمہ کا منطق یہ ہے کہ ان من وفا للہ وفى اللہ لہ، کہ جو اللہ رب العالمین کا کوئی عہد پورا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا عہد پورا کرے گا۔ تو مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص پورا نہیں کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اس کو دیا نہیں جائے گا وہ چیز جس چیز کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عدل کا یہی تقاضا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نظر پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ نظر کرنے والا، نظر ماننے والا، منت ماننے والا بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی گویا کہ اللہ رب العالمین سے معاہدہ کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، سورۃ توبہ آیت نمبر 75۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ ڈر میں اخلاص واجب ہے،
یعنی ڈر میں اخلاص واجب ہے، صرف اللہ سے ڈرنا کیا ہے، یہ واجب ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اسی طرح سے پتہ چلا کہ رہبت جو ہے، ڈر جو ہے، یہ عبادت ہے، اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے اخلاص عبادت کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیا انسان کا کسی درندے سے یا دشمن سے ڈرنا توحید کے منافی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ نہیں، یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام سے یہ ڈر واقع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے ان سے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں چھوڑ دیں، اپنی لاٹھیاں ڈال دیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف ہوا۔ تو گویا کہ پیغمبروں کا خوف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے، یہ توحید منافی نہیں ہے، یہ جو ہے، یہ ڈر جو ہے، یہ کیا ہے، یہ ڈرنا یہ توحید کے منافی نہیں بلکہ یہ انسانی طبیعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آیت اللہ رب العالمین نے یہاں پہ فرمائی کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اس میں دو احکام ہیں اور یہ عظیم ترین آیت ہے۔ یہ خطاب جو ہے یہ بنی اسرائیل سے ہے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ،